بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لنڈن کے سالیسیٹر بھی ہیں، وہاں کے عہد کمشنر بھی ہیں، اور نوٹری پبلک چارلز گیتھری، جنہوں نے رانا شمیم صاحب کا جو انہوں نے اپنا حلفیہ بیان دیا تھا جن کے سامنے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے سامنے آ کے وہ رانا شمیم صاحب کا جو حلف نامہ ہے، جو کہ نیوز نے رپورٹ کیا تھا، جو کہ جنگ نے رپورٹ کیا تھا، کہ اس کو وہ اس کے حق میں بیان دینے کے لیے کہ یہ وہی والا بیان ہے جو کہ جنگ اور نیوز نے شائع کیا، اس کے لیے وہ پاکستان کی عدالت کے سامنے آنے کے لیے تیار ہیں۔ لندن میں جو ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں جیو کے، جنگ اور نیوز کے، مرتضیٰ علی شاہ، انہوں نے ان کا آن کیمرے کے اوپر انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس رانا شمیم صاحب جو ہیں، انہی نے ان کے حلف نامے کی تصدیق کی تھی، اور وہ یہ کہ جی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر دستخط بھی جو ہیں وہ رانا شمیم صاحب کے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جس وقت انہوں نے یہ دستخط کیے وہ مکمل ہوش و حواس میں، اور ان کے اوپر کسی بھی قسم کا پریشر نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی تصدیق کی اس بات کی بھی کہ جی اپنے حلف نامے پر دستخط چاہتے ہیں جس وقت، یعنی کہ ان سے بات چیت جب ہوئی ان کی، انہی کی جو سالیسیٹر تھے، یہ جو عہد کمشنر تھے، تو انہوں نے کہا کہ رانا شمیم نے ان سے بات چیت میں تصدیق کی تھی کہ اپنے حلف نامے پر دستخط چاہتے ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج پر دباؤ ڈالا تاکہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کو 2018 کے عام انتخابات سے قبل ضمانت پر رہائی نہیں ملنا چاہیے۔ تو چارلز گیتھری نے جسٹس رانا شمیم کے متعلق بتایا کہ وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین شخص ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دور میں پاکستان کے سینئر ترین ججوں میں شامل تھے، یعنی چارلز گیتھری سمجھتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ ہاں وہ جانتے ہیں کہ وہ حلف نامے میں کیا بات کہہ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ رانا شمیم یا کوئی اور بھی جو برطانیہ میں معیاری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہی جو آتھنٹیکیٹ کرتے ہیں یا نوٹرائز جو کرتے ہیں آپ کسی کا ایفیڈیوٹ، کہ جی ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جس دستاویز پر وہ حلفاً دستخط کر رہے ہیں وہ اس کے مندرجات سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس دستاویز پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس دستاویز پر دستخط کی صلاحیت ہے، اور یہ بھی کہ کیا وہ ذہنی طور پر ہوش و حواس میں ہیں یا نہیں، اور لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ کس دستاویز پر دستخط کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہیں جن کا ہم کسی بھی شخص سے حلف لیتے وقت دھیان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر دستخط کرنے والے شخص کو اپنے شناختی دستاویز، جو پاسپورٹ ہو یا شناختی کارڈ ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، پیش کرنا ہوتی ہے، جس کے بعد وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی وہ جو سامنے والا شخص ہے وہ وہی والا شخص ہے، اصل شخص ہے جس کے متعلق وہ حلف نامہ ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جسٹس شمیم کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے روبرو اکیلے وہ آئے تھے، دستاویز پر دستخط کیے تھے، اور چارلز گیتھری نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس کے علاوہ پاکستان کے ہائی کمیشن لنڈن کو بھی خدمات فراہم کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نیب کے بھی انہوں نے بہت سے ڈاکومنٹس کو نوٹرائز کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاناما سے جڑی دستاویزات جو تھیں ان کے متعلق بھی تصدیق کی، انہوں نے ہی تصدیق کی تھی۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی بتایا مرتضیٰ علی شاہ کو کہ نوٹری پبلک جو ہے لنڈن میں یا جو UK کے ہوتا ہے، وہ ایک آزاد اور غیر جانبدار شخص ہوتا ہے جو دستاویزات کی تصدیق کرتا ہے اور حلف لیتا ہے۔ نوٹری پبلک ایک وکیل سے مختلف ہے کیونکہ وہ کسی مخصوص شخص کے لیے کام کرتا ہے اور مخصوص پارٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس نمائندے یہ مرتضیٰ لکھتے ہیں کہ کم از کم ان کو پتہ لگا، مرتضیٰ علی شاہ کی یہ انفارمیشن ہے کہ کم از کم 3 لوگوں نے چارلز گیتھری کے حوالے سے ایک خفیہ آپریشن کرنے کی کوشش کی، اس سے دستاویزات جو ڈاکومنٹس تھے اس کی تصدیق کے لیے فیس دی، اور اس کے بعد یہ خبر نکالنے کی کوشش کی کہ جیسے حلف نامہ جعلی تھا، پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جسٹس شمیم پر کوئی دباؤ تھا، یا پھر عہد کمشنر نے کوئی غلط کام کیا۔ مطلب ہے یہ مرتضیٰ علی شاہ کی اپنی انفارمیشن ہے، لیکن یہ اسٹنگ آپریشن کامیاب نہ ہوا کیونکہ چارلز گیتھری اپنی قانونی
اور حقیقی پوزیشن پر برقرار رہے۔ چارلز گیتھری نے تصدیق کی کہ دی نیوز اور جنگ میں رانا شمیم کا حلف نامہ منظر عام آنے کے بعد انہیں کئی لوگوں سے سوالات موصول ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر پاکستان میں بڑی خبر بن کر سامنے آئی، عموماً میں اس حوالے سے کچھ کہنے سے انکار کر دیتا ہوں یا پھر اس سے زیادہ نہیں کہتا کہ جس شخص نے میرے روبرو دستخط کیے میں نے اس کی شناخت کی تھی۔ جس وقت رانا شمیم نے حلفاً دستاویز پر دستخط کیے اس وقت وہ میرے سامنے تنہا تھے۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایویڈنس ہے، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ کیا ایفیڈیوٹ جو نیوز اور جنگ نے چھاپا ایگزیکٹلی وہی ایفیڈیوٹ ہے جو نوٹرائز ہوا لنڈن میں، یا وہ کوئی ڈفرینٹ جو تھا ایفیڈیوٹ تھا۔ میں نے ویسے آپ کو بتاؤں کہ مرتضیٰ شاہ صاحب کو جو میرے پاس ایفیڈیوٹ کی کاپی تھی میں نے ان سے شیئر کی تھی، اور وہ ایفیڈیوٹ کی کاپی ساتھ لے کے گئے تھے، اور انہوں نے جو اوتھ کمشنر تھے انہوں نے اس ایفیڈیوٹ کو دیکھا اور اس کو سامنے رکھ کے تو یہ انٹرویو دیا کہ جی، اور اس نے ظاہر اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا۔ تو اس سے چلیں ایک کم از کم بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کویشچنز ہوتے ہیں ظاہر ہے، اور چونکہ جو لاسٹ جب ہیئرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو جہاں پہ رانا شمیم صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اخباروں میں تو نہیں پڑھا کہ کیا رپورٹ ہوا، لیکن میرا جو ایفیڈیوٹ ہے وہ لنڈن میں وہ لاکر میں پڑا ہوا ہے تو انہوں نے اس کی جو بات کی تھی تو اس حوالے سے ظاہر ہے کچھ لوگوں میں کنفیوژن پھیل گئی، کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ لیکن مرتضیٰ علی شاہ کے اس انٹرویو نے میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں کلیئر کر دی، بہت سی کنفیوژن دور کر دی، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے میں نے جو آپ کو ایک اپنے حالیہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ میں جیو کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور چینل کی بات نہیں کر رہا، ARY کے پروگرام کاشف العباسی کے پروگرام میں رانا صاحب کے بیٹے نے بھی منوان ایک لفظ جب پڑھا انہوں نے اور وہ تصدیق کی کہ وہ وہی والا ایفیڈیوٹ کا کنٹینٹ ہے جو نیوز اور جنگ نے چھاپا، اور ہم نے البتہ نہ جج صاحب کا نام لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا، نہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا، جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں لکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود چلیں اینی ہاؤ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے چلتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔